بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ دریا میں غوطہ لگاتے ہی عمران تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ صفدر اور فرینک اس کے پیچھے تھے۔ ان تینوں کی پشت پر گیس کے بڑے بڑے سلنڈر موجود تھے، اور عمران کو اطمینان تھا کہ سلنڈر کی ہوا کم از کم 3 گھنٹوں سے پہلے ختم نہ ہوگی، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے دریا کی گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ عمران کے ایک ہاتھ میں واٹر ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں میزائل گن۔ تقریباً 15 منٹ تک مسلسل تیرنے کے بعد وہ اس عمارت کے قریب پہنچ گئے جو میڈم کیٹ کے ہیڈ کوارٹر کا پشتی حصہ تھا، اور پھر انہوں نے مزید گہرائی میں غوطہ مارا اور عمارت کی دیوار کے ساتھ ساتھ تیرتے چلے گئے۔ عمران نے ٹارچ روشن کر لی تھی، اور طاقتور ٹارچ کی روشنی نے پانی کے اندر کے منظر کو خوب روشن کر دیا تھا۔ عمران ٹارچ کی روشنی دیوار پر مارتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا۔ دیوار میں ایک خاصا بڑا سوراخ تھا جس کے باہر باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ اسی لمحے فرینک آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے عمران کو بتایا کہ یہ وہ گٹر نہیں ہے جس کی تلاش میں ہم ہیں۔ چنانچہ عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں عمارت کی عین جڑ میں ایک بہت بڑے گٹر کا دہانہ دیکھ لیا۔ یہ دہانہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں بیک وقت 3 آدمی اندر داخل ہو سکتے تھے۔ اس کے باہر کوئی جالی وغیرہ نہ تھی، اور یہ اس مہارت سے بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر دریا کا پانی بھرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اندر کا گندا پانی دریا کے پانی کے ساتھ مل کر باہر نکلتا جا رہا تھا۔ یہ گٹر نیچے سے اوپر کی طرف چلا جا رہا تھا، اور دہانے سے کچھ فاصلے تک تو دریا کا پانی موجود تھا، مگر اس کے بعد اس میں دریا کے پانی کی ملاوٹ کم اور عام گندے پانی کی مقدار زیادہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ فرینک نے جب اس کے دہانے کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا تو عمران اس دہانے کے اندر داخل ہو گیا۔ صفدر اور فرینک اس کے پیچھے تھے۔ وہ تینوں تیزی سے ہاتھ مارتے ہوئے اوپر بلندی کی طرف تیرتے چلے جا رہے تھے۔ گٹر نہ جانے کتنا طویل تھا کہ اس کا دوسرا سرا کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بھی دریا ہی کی ایک شاخ ہو۔ وہ ذرا آگے بڑھے تو انہیں گٹر میں ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی، اور پھر جو وہ آگے بڑھتے چلے گئے روشنی تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ تینوں تیزی سے تیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک عمران کو نامعلوم سا احساس ہونے لگا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ڈال کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں گٹر کی ٹھوس دیواریں اور پانی کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ عمران نے سوچا کہ شاید اس کا وہم ہوگا کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، اور وہ تینوں یکلخت تیزی سے پلٹے۔ دوسرے لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ پیچھے ٹھوس دیوار گٹر کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پھیل چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس سے آگے کوئی چیز ہی نہ ہو۔ ابھی وہ حیرت سے اس دیوار کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز سرسراہٹ کی آواز انہیں دوسری طرف سے سنائی دی، اور پھر جیسے ہی وہ پلٹے اس طرف بھی ایک ٹھوس دیوار بن گئی تھی، اور اب وہ پانی سے بھرے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تھے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی میزائل گن سیدھی کی، اور اس کا رخ سامنے والی دیوار کی طرف کر کے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی کہ اچانک گٹر کی ایک دیوار سے سرخ رنگ کی شعاع نکلی اور سیدھی عمران کی پشت پر لدے ہوئے گیس سلنڈر پر پڑی، اور دوسرے لمحے عمران کو اتنے زور کا جھٹکا لگا کہ وہ پانی ہی میں کلابازیاں کھاتا چلا گیا۔ سلنڈر شعاع کے پڑتے ہی ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا، اور عمران کو یکلخت یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دم گھٹ گیا ہو۔ اس نے سانس روک لیا، اور پھر اسے صفدر اور فرینک کا بھی یہی حشر ہوتا محسوس ہوا، اور وہ بھی پوری طرح پانی میں ہاتھ پیر مارنے لگے۔ ان کے گیس سلنڈر بھی اس شعاع سے پھاڑ دیے گئے تھے۔ عمران سانس روکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن اچانک جھٹکا لگنے سے نکل کر نہ جانے کہاں جا گری تھی۔ یہی حشر ٹارچ کا بھی ہوا تھا جو اس نے لباس میں بنے ہوئے ایک خانے میں ٹھونس لی تھی۔ پھر اسے فرینک اور صفدر دونوں کو بے حس و حرکت ہوتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اچانک ہوا کا سلسلہ منقطع ہونے سے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب عمران کو بھی سانس روکنے میں بے حد تکلیف ہو رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دماغ پر بھی اندھیروں کی الغار ہوتی چلی گئی۔ عمران نے جھٹکے دے کر اپنے دماغ کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی، مگر کب تک؟ چند لمحوں بعد اس کا دماغ مکمل اندھیرے کی گرفت میں آ گیا تھا۔ عمران، عمران، ہوش میں آؤ! اچانک عمران کے کانوں میں کہیں دور سے جولیا کی مانوس سی آواز
لیکن گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے اندھیرے آہستہ آہستہ چھٹتے جا رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا، اور اس نے نہ صرف آنکھیں کھول دیں بلکہ وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ واقعی جولیا اس پر جھکی ہوئی اسے آوازیں دے رہی تھی، اور پھر عمران نے ایک لمحے میں ہی دیکھ لیا کہ یہ ایک لمبا چوڑا کمرہ ہے جس کے ایک کونے میں شیشے کا ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا، لیکن کیبن کا شیشہ اتنا روشن تھا کہ دوسری طرف موجود لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے چہرے پر سیاہ رنگ کا نقاب چڑھایا ہوا تھا، اور نقاب میں سے جھانکتی ہوئی اس کی آنکھیں خونے کبوتر کی طرح سرخ تھی۔ یہ سرخ آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ساتھ والی کرسی پر مادام براجمان تھی، وہی مادام جسے اس نے بوڑھا کرنے کی دھمکی دے کر سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ ان کے پیچھے دو اور نقاب پوش بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے دیکھا کہ اس بڑے سے کمرے میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران اکٹھے تھے، صرف جوزف باہر تھا، اور جوزف کی خانہ پوری فرینک نے کر دی تھی، جو ہوش میں آ کر خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ علی عمران، تم نے دیکھا کہ تم اور تمہاری سیکرٹ سروس کے سب لوگ کتنی آسانی سے میرے ہاتھ آ گئے ہیں؟ اچانک کمرے میں میڈم کیٹ کی کرخت آواز سنائی دی۔ ارے میڈم، تم جیسی عورتیں تو میری کمزوری ہیں، تم مسکرا کر بلا لیتی تو میں سر کے بل آ جاتا، خواہ مخواہ اتنا تکلف کیا۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ خاصا طنز کر لیتے ہو۔ بہرحال کافی دنوں کے بعد ایک تماشا ہاتھ آیا ہے، آج میں اس تماشے سے پوری طرح محظوظ ہونا چاہتی ہوں، میڈم کیٹ کی آواز سنائی دی۔ اور پھر عمران نے دیکھا کہ میڈم کیٹ کا ہاتھ سامنے رکھی ہوئی مشین کی طرف بڑھا، اور دوسرے لمحے عمران سمیت سب لوگوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلتی چلی گئیں۔ ان سب کو اپنے پیروں میں بجلی کے شدید جھٹکے لگتے محسوس ہوئے تھے، اور وہ بے اختیار اچھل پڑے تھے، مگر جیسے ہی ان کے پیر دوبارہ فرش پر لگے وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھلے، کیونکہ اس بار کرنٹ زیادہ طاقتور تھا۔ میڈم نے یقیناً فرش پر کرنٹ چھوڑ دیا تھا، اور کرنٹ خاصا طاقتور تھا، اور شاید اسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان سب کے پیروں سے جوتے پہلے ہی اتار لیے گئے تھے۔ صورتحال عمران کی بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے تمام لوگ گیندوں کی طرح فرش پر اچھل رہے تھے، اور کرنٹ لمحہ بہ لمحہ زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے کرنٹ کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اتنی ہی اونچی چھلانگیں سب لوگ لگا رہے تھے۔ دیکھا علی عمران، کتنا دلچسپ تماشا ہے، مگر اب یہ آغاز ہے۔ میڈم کیٹ کی طنزیہ آواز عمران کے کانوں میں پڑی تو اس کے اچھلتے ہوئے جسم میں ایک عجیب سی سرسراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ یقیناً اب اس کے ذہن نے سنجیدگی کی طرف پرواز کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سے بڑی پھرتی سے پہنا ہوا کوٹ اتارا اور اسے فرش پر پھینک کر اس پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کرنٹ مفقود ہو چکا تھا اور وہ اطمینان سے کھڑا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب نے اس کی پیروی کی، اور نتیجہ یہ کہ وہ سب ہانپتے ہوئے اپنے اپنے لباسوں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ جوش اور مسلسل اچھل کودنے کی وجہ سے ان کے چہرے کافی حد تک بگڑ چکے تھے۔ خوب، کافی عقل مند ہو، میڈم کیٹ کی آواز سنائی دی، اور اس کا ہاتھ ایک بار پھر مشین کی طرف بڑھا۔ ادھر عمران سوچا تھا کہ اب اس سچویشن کو فوری طور پر بدلنا چاہیے، ورنہ میڈم کیٹ تو انہیں اسی طرح نچا نچا کر مار ڈالے گی۔ لیکن ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کی دیواروں سے چپو نما لوہے کی لٹھیں باہر نکلیں، اور پھر وہ اتنی تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرنے لگیں کہ عمران اور اس کے ساتھی ان سے ٹکرا کر گیند کی طرح آگے پیچھے اچھلنے لگے۔ یہ چپو جب انہیں سامنے سے لگتے تو وہ پیچھے الٹ جاتے، اور پھر پچھلا چپو پوری قوت سے ان کی کمر سے لگتا تو وہ آگے جا گرتے۔ چپوؤں کی یہ قطاریں چھت سے زمین تک چلی گئی تھیں۔ عمران نے تیزی سے ایک چپو کو پکڑنا چاہا، مگر دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ علیحدہ ہو گیا، کیونکہ لوہے کے چپوؤں میں بھی طاقتور کرنٹ دوڑ رہا تھا، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہیں لاٹھیوں سے بری طرح پیٹ رہا ہو، اور اسی رفتار سے سیکرٹ سروس کے ممبران کے حلق سے چیخیں برآمد ہو رہی تھیں۔ ان چپوؤں سے بچنے کی کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی، اور اسی لمحے میڈم کیٹ کا زہریلا کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ وہ شاید اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی، اور شاید وہی لمحہ تھا جب عمران کی کھوپڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے ایک چپو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اور بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر دوسرے چپو پر پیر رکھ کر اس نے زوردار ہائی جمپ لگائی، اور پھر اس کا جسم جیسے ہوا میں تیرتا ہوا سیدھا چھت کی طرف گیا۔
چھت کے قریب ہی ایک ٹرالی نما تختہ موجود تھا جس کے ذریعے اسپیشل روم میں لوگوں کو لایا اور لے جایا جاتا تھا، اور عمران سیدھا سرکس کے ماہر کی طرح اس ٹرالی کے تختے پر پہنچ گیا۔ ٹرالی کا تختہ چھت سے قدرے نیچے تھا، وہ پوری طرح چھت میں فکس نہ تھا۔ تختے پر پہنچتے ہی عمران نے دونوں ہاتھ اوپر بڑھائے اور پھر وہ اچھل کر تختہ اور چھت کے درمیان خلا سے نکلتا ہوا چھت پر پہنچ گیا، اور عین اسی لمحے تختہ ایک زوردار جھٹکے سے چھت سے فکس ہو گیا۔ اگر عمران کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً بھاری تختے اور مضبوط چھت کے درمیان اس کا جسم سینڈوچ بن چکا ہوتا۔ عمران چھت پر پہنچتے ہی انتہائی تیزی سے آگے بڑھا۔ سامنے ہی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ اس دروازے تک پہنچتے ہی میڈم کیٹ کے کارندے وہاں پہنچ جائیں گے، اور مسلح مجرموں کے مقابلے میں وہ خالی ہاتھ زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے گا۔ اس لیے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور پھر ستون کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے دروازے کی دوسری جانب تیزی سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، اور عمران کے لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ آنے والوں کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح اڑے چلے آ رہے تھے، اور یہ بات عمران کے حق میں ہی جاتی تھی۔ اور چند لمحوں بعد وہی ہوا۔ ایک لہیم شہیم نقاب پوش توپ کے گولے کی طرح دروازے سے نمودار ہوا، مگر عمران اس کے لیے تیار تھا۔ عمران نے ستون کی آڑ سے ہی پیر آگے بڑھایا، اور نتیجہ یہ کہ نقاب پوش کلابازیاں کھاتا ہوا چھت پر گھسٹتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر دائیں طرف جا گری، اور عمران نے اس مشین گن کو اٹھانے کے لیے اپنی زندگی کی تیز ترین دوڑ لگائی۔ چنانچہ جب تک وہ نقاب پوش سنبھلتا، عمران مشین گن پر قبضہ کر چکا تھا، اور عین اسی لمحے دوسرا نقاب پوش دروازے میں موجود ہو چکا تھا، اور عمران کی مشین گن نے گولیاں اگلنی شروع کر دیں۔ مشین گن کا پہلا شکار دروازے میں نمودار ہونے والا نقاب پوش بنا، جبکہ دوسرا شکار وہ بنا جس کی مشین گن پر عمران نے قبضہ کیا تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے دونوں کو گھسیٹ کر ستون کی آڑ میں کیا، اور پھر اسے انتہائی پھرتی سے ان میں سے ایک نقاب پوش کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، کیونکہ دوسرا نقاب پوش اس سے جسمانی طور پر کہیں زیادہ لہیم شہیم تھا۔ اس کے کپڑے اسے ڈھیلے آتے۔ مشین گن کی گولیوں کے سوراخ اس لباس پر بھی موجود تھے، اور خون کے دھبے بھی، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس لیے عمران نے نقاب پوش کا لباس پہنا، اس کی نقاب لگائی، اور پھر مشین گن اٹھائے وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چھت پر آنے اور لباس بدل کر باہر نکلنے میں بہت ہی کم وقت لگا تھا، شاید 5 یا 6 منٹ، لیکن اتنے کم وقت میں بھی اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھیوں پر اسپیشل روم میں کیا قیامت گزر گئی ہوگی، اور خاص طور پر جولیا، جو اسے اس وقت بھی جب وہ نکلنے لگا تھا قریباً ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمران دروازے سے باہر نکلتے ہی اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اس کے حساس کانوں میں کہیں قریبی جنریٹر چلنے کی مخصوص آواز سنائی دی تھی، اور یہ آواز سنتے ہی عمران کی آنکھوں میں مسرت کی چمک ابھر آئی۔ وہ تیزی سے اس طرف مڑتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آخر میں لوہے کا ایک دروازہ تھا۔ دروازے کے باہر 2 مشین گنوں سے مسلح دربان موجود تھے، مگر عمران اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس لباس میں فوری طور پر وہ اسے کچھ نہ کہیں گے۔ اب جنریٹر چلنے کی مخصوص آواز خاصی تیز ہو گئی تھی۔ تم ادھر کیوں آ رہے ہو 61؟ اچانک ان دونوں نے مشین گنوں کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ میڈم کا آرڈر ہے، عمران نے لہجے کو بھاری بناتے ہوئے کہا۔ وہ اب ان دونوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا آرڈر ہے؟ ان میں سے ایک نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جنریٹر روم کا دروازہ کھولو، میں نے ایک پرزہ تبدیل کرنا ہے، جلدی، عمران نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ دونوں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ جلدی کرو، ایک لمحہ قیمتی ہے، عمران نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں کہا، اور ان دونوں نے بے اختیار کندھے جھٹکے، اور پھر ان میں سے ایک نے مڑ کر دروازے کی جڑ کے پاس مخصوص انداز میں ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر لگتے ہی مضبوط دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارے یہ خون! اچانک ایک دربان چلایا۔ اسی لمحے عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، اور وہ دونوں چیخے بغیر ڈھیر ہو گئے، اور عمران نے ان کے پھڑکتے جسموں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے میں وقت ضائع نہ کیا، اور جنریٹر روم کے اندر چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں انتہائی جدید ترین اور بہت بڑا جنریٹر چل رہا تھا۔ شاید خود کار تھا، اس لیے وہاں کسی آدمی کی ڈیوٹی نہ لگائی گئی تھی۔ عمران کی نظر جنریٹر کے ایک مخصوص حصے پر لگ گئی۔ یہ جنریٹر کا کنٹرولنگ پینل تھا، اور دوسرے لمحے عمران نے ہاتھ میں پکڑی مشین گن کا رخ اس پینل کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں بارش کی طرح اس کنٹرول پینل پر پڑیں، اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا،
اور کنٹرولنگ پینل کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ سا ہوا۔ بجلی ایک لمحے کے لیے جا کر دوبارہ آ گئی اور عمران کا رخ خود بخود بائیں طرف مڑ گیا۔ اس بڑے سے جنریٹر کے تباہ ہوتے ہی کونے میں موجود ایک ایمرجنسی جنریٹر خود بخود چلنا شروع ہو گیا اور عمران میڈم کیٹ کے حسن انتظام پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا، مگر اس کی انگلی ایک بار پھر ٹریگر کو حرکت میں لے آئی اور اس بار گولیوں نے ایمرجنسی جنریٹر کے کنٹرولنگ پینل کے پرخچے اڑا دیے اور ایک اور دھماکے سے کمرہ گونج اٹھا اور پھر یکلخت ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ عمران نے تاریکی ہوتے ہی تیزی سے دروازے سے باہر چھلانگ لگائی اور وہ ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا گیا۔ وہ جا رہا ہے میڈم، مادام نے چیختے ہوئے کہا، اور میڈم کا ہاتھ انتہائی تیزی سے مشین کی طرف بڑھا اور اس نے پوری قوت سے نوب گھما دی۔ نوب گھومتے ہی چھت سے ذرا نیچے موجود تختہ انتہائی تیزی سے چھت میں فکس ہوتا چلا گیا۔ وہ نکل گیا میڈم، M1 نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اسے گولی مار دو، جلدی کرو، میڈم نے چیخ کر کہا، اور پھر اس کا ایک ہاتھ اور بٹن پر پڑا اور بٹن آف ہو گیا۔ اس بٹن کے آف ہوتے ہی اسپیشل روم میں دیواروں سے نکل کر چلنے والے چپو واپس دیواروں میں غائب ہو گئے، اور ویسے بھی اب ان کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اسپیشل روم میں موجود تمام لوگ باری باری بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکے تھے۔ ان کے جسم پر شدید زخم آ چکے تھے۔ لوہے کے ٹھوس چپوں کی مسلسل ضربوں نے شاید ان کی ہڈیاں ہی توڑ ڈالی تھیں۔ میڈم کا حکم ملتے ہی M1 بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ چیخ چیخ کر کسی کو چھت پر جانے اور نہتے عمران کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان لاشوں کو قیمہ بنانے والی مشین میں ڈال دینا چاہیے، میڈم نے ہاتھ ایک سرخ رنگ کے بٹن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، ابھی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ عمران اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھے، اچانک مادام نے جواب دیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سنا نہیں کہ عمران کو گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے؟ وہ اب آنکھوں سے ان لوگوں کا حشر کیا دیکھے گا؟ البتہ اس کی لاش ان میں شامل کی جا سکتی ہے، میڈم نے کرخت لہجے میں کہا۔ البتہ بٹن کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ واپس آ گیا اور اسی لمحے انہیں دور سے فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دی۔ وہ مارا گیا، میڈم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور یہ مسرت خود بخود اس کے اندر سے نکلی تھی کیونکہ جب سے اسپیشل روم بنایا گیا تھا عمران شاید پہلا آدمی تھا جو زندہ اپنی مرضی سے اس میں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا تھا، اور ایسا بھی صرف معمولی سی غفلت سے ہوا تھا۔ میڈم نے ٹرالی فکسنگ نوب کو اچھی طرح گھمایا نہ تھا، اور پھر ان کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ کوئی شخص اتنی اونچی چھت تک پہنچ سکتا ہے۔ مجھے یہ شخص کوئی مافوق الفطرت معلوم ہوتا ہے۔ جب تک میں اس کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے اس کی موت کا یقین نہ آئے گا، مادام نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ چونکہ تم اس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھی اس لیے اس کی دہشت تم پر پڑ گئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، ابھی چند لمحوں بعد تم اس کی لاش دیکھو گی۔ نہتا آدمی مشین گنوں کا مقابلہ کہاں لڑ سکتا ہے؟ میڈم کیٹ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میڈم، وہ مارا گیا ہے، ابھی چند لمحوں بعد اس کی لاش یہاں آ جائے گی، M1 نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ ہوں ٹھیک ہے، میڈم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی سیکرٹ سروس کے ممبران کی لاشیں غائب کرنے کی بجائے انہیں بطور تحفہ صدر ایکریمیا کو روانہ کر دیا جائے تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ جس ٹیم کی تعریفیں وہ عالمی پریس کانفرنس میں کر رہا تھا ان کا یہ حشر ہم نے کیا ہے، مادام نے میڈم کیٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ گڈ آئیڈیا، یہ ٹھیک ہے، اس طرح پوری دنیا پر ہماری دہشت چھا جائے گی، میڈم کیٹ نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اسے شاید یہ آئیڈیا بے حد پسند آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہناتے اور اس کے لیے کوئی اقدام کرتی، اچانک انہیں دور ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا، اور چند سیکنڈ بعد ایک اور دھماکہ سنائی دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دونوں جنریٹر کیسے خراب ہو گئے؟ ان دونوں نے بیک وقت اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکیں، اور شاید اسی لمحے پیچھے بیٹھا ہوا نمبر 13 بھی آگے بڑھا، اس لیے وہ تینوں ہی ٹکرا کر دروازے کے پاس گر گئے۔ یہ کون ہے؟ ٹاپ ایمرجنسی جنریٹر چلاؤ جلدی، میڈم کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر وہ تیزی سے گرتی پڑتی دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن گھپ اندھیرے میں ہر طرف چیخو پکار سی مچی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ M1 چیخ چیخ کر ٹاپ ایمرجنسی جنریٹر چلانے کا حکم دے رہا تھا، اس کی آواز دروازے سے تھوڑی دور ہی سنائی دے رہی تھی۔ M1، اچانک میڈم نے چیختے ہوئے کہا۔ یس میڈم، M1 کی آواز سنائی دی۔ یہ آخر سب کچھ ہوا کیسے؟ میڈم نے چیخ کر کہا۔ معلوم نہیں میڈم، لائٹ آنے پر پتہ چلے گا،
آپ آپریٹنگ روم میں تشریف رکھیں, باہر نہ آئیں, ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے, M1 نے کہا. ٹھیک ہے مادام, آؤ, میڈم نے اس کا مشورہ مانتے ہوئے کہا, اور پھر وہ اندھوں کی طرح دیوار کو ٹٹولتی ہوئی واپس دروازے سے کمرے کی طرف داخل ہو گئی. مادام بھی اس کے پیچھے تھی. پھر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی انہیں کسی اور کی بھی اندر آنے کی آہٹ سنائی دی, اور پھر دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا. کون ہے؟ میڈم نے چیختے ہوئے کہا. M1 میڈم, M1 کی آواز سنائی دی اور میڈم نے اطمینان کا طویل سانس لیا. مگر یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میڈم نے کہا. مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا, بجلی ایک بار پھر آ گئی, اور اچانک بجلی آنے کی وجہ سے میڈم اور مادام دونوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی. مگر دوسرے لمحے مادام کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا. کیا ہوا؟ میڈم نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا, اور عین اسی لمحے اسے دروازے کے قریب کھڑا نقاب پوش نظر آنے لگا. اسے مشین گن کا بٹ میڈم کے پیچھے کھڑی ہوئی مادام کے سر پر پوری قوت سے مارا, اور اب میڈم اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کے نشانے پر تھی. اس نقاب پوش کے جسم پر پہنے ہوئے لباس پر گولیوں کے نشانات اور خون کے دھبے نمایاں نظر آ رہے تھے. کون ہو تم؟ میڈم کیٹ کے لہجے میں شاید زندگی میں پہلی بار بوکھلاہٹ نمایاں ہوئی تھی. پرنس آف ڈھمپ میڈم, نقاب پوش نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. میڈم دروازہ کھولیے, M1 کو کسی نے ہلاک کر دیا ہے. دروازے کے باہر سے نمبر 13 کی چیخنے کی آواز سنائی دی, مگر عمران جانتا تھا کہ دروازہ خودکار ہے, اب یہ اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے, اس لیے وہ اطمینان سے کھڑا رہا. تم کیا چاہتے ہو؟ میڈم نے تھوک نکلتے ہوئے کہا. اطمینان سے کرسی پر بیٹھ جاؤ, عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا, اور پھر مشین گن کی نال میڈم کے سینے سے لگا دی, اور میڈم اس کی نقاب میں سے جھانکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کسی سحر زدہ شخص کی طرح خاموشی سے پچھلی کرسی کی طرف بڑھتی چلی گئی. اور پھر جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھی, عمران کے ہاتھ نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی, اور اس بار مشین گن کا بٹ پوری قوت سے میڈم کے سر پر پڑا, اور میڈم بغیر کوئی آواز نکالے کرسی پر سے گر کر فرش پر ڈھیر ہو گئی. کوئی مداخلت نہ کرے, اچانک عمران نے میڈم کیٹ کی آواز میں چیختے ہوئے کہا, اور دروازے پر ہونے والی بے پناہ دستک اس آواز کے ساتھ ہی تھم گئی. کیا حکم ہے میڈم؟ دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ آواز سنائی دی. یہ نمبر 13 تھا. میرے حکم کا انتظار کرو, عمران نے میڈم کے لہجے میں جواب دیا. دراصل ابھی اس کے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہ تھا, اس لیے اس نے ایسا کہہ دیا تھا. پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مشین کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. اسپیشل روم میں پڑے ہوئے عمران کے ساتھی اسے صاف نظر آ رہے تھے. عمران نے غور سے مشین کو دیکھا, اور پھر وہ اس کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ذہن پر زور دینے لگا. وہ کوئی رسک نہ لینا چاہتا تھا, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شیطانی چرخہ ایک غلط بٹن دبتے ہی اس کے ساتھیوں کو موت کے عمیق غاروں میں دھکیل سکتا ہے. لیکن مشین بے حد پیچیدہ تھی. پھر ایسا اس کے ذہن میں مشین کی ساخت سمجھ میں آنے لگی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبایا, اور بٹن کے دبتے ہی نتیجہ اس کی توقع کے مطابق رہا. اس شیشے کے کیبن میں اسپیشل روم کی طرف ایک دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. عمران دروازہ کھلتے ہی کرسی سے اٹھا, اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا اسپیشل روم میں داخل ہو گیا. اس نے سب سے پہلے جولیا کی نبض دیکھی, اور اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ جولیا کی نبض ٹھیک تھی. اس نے پھرتی سے جولیا کی ناک اور منہ بیک وقت بند کیا, اور چند لمحوں بعد جولیا نے پھڑ پھڑا کر آنکھیں کھول دیں. جولیا, ہوش میں آؤ, جلدی ہوش میں آؤ, عمران نے تیز لہجے میں کہا. اور شاید یہ عمران کی مانوس آواز کا اثر تھا, یا اس کے تحکمانہ لہجے کا, کہ جولیا اچھل کر کھڑی ہو گئی. میرے ساتھ آؤ, جلدی. عمران واپس کیبن کی طرف مڑ گیا, اور جولیا لڑکھڑاتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی. چلنے سے شاید اسے بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی, اس لیے اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں, مگر وہ ضبط کیے اس کے پیچھے چلی آئی. کیبن میں آ کر عمران نے فرش پر پڑی ہوئی بے ہوش میڈم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, اس سے لباس بدل لو, جلدی کرو, میں تمہیں باقی ساتھیوں کو ہوش میں لے آتا ہوں. عمران نے جولیا سے کہا, اور خود دوبارہ مشین کی طرف متوجہ ہو گیا. اور پھر اس نے پھرتی سے 2-4 بٹن اوپر نیچے کیے, اور اس کے ساتھ ہی اسپیشل روم میں ہلکی سی گونج کی آواز پیدا ہوئی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسپیشل روم میں موجود سیکرٹ سروس کے ممبران کے جسموں میں حرکت پیدا ہونے لگی, اور پھر چند لمحوں بعد وہ سب ہوش میں آ گئے. میں نے لباس بدل لیا ہے, پیچھے سے جولیا کی آواز سنائی دی, اور عمران نے مڑ کر دیکھا تو جولیا میڈم کیٹ کے لباس میں کھڑی تھی. وہی نقاب جو اس کے چہرے پر موجود تھا, اور آنکھیں بھی اس طرح گہری سرخ تھیں. شاید یہ تکلیف اور بے ہوشی کی وجہ سے تھا. بہرحال
اس سے میک اپ خود بخود مکمل ہو گیا تھا۔ میڈم کیٹ ہوں، اس تنظیم کی سربراہ، عمران نے میڈم کیٹ کے لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور ذہین جولیا سمجھ گئی کہ عمران نے یہ فقرہ کیوں بولا ہے۔ اس سے فوراً یہی فقرہ میڈم کیٹ کی آواز میں دہرایا۔ ذرا سی کرختگی پیدا کرو، عمران نے کہا، اور اب جولیا بولی تو عمران نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے عمران نے کیپٹن شکیل کو تیزی سے کیبن کی طرف بڑھتے دیکھا۔ شکیل، باقی ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرو، عمران نے شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور شکیل ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ وہ عمران کو شاید دشمن سمجھ کر آ رہا تھا، اور پھر عمران نے ایک بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو جولیا، اب تم نے میڈم کیٹ کا روپ بدل لیا ہے، میں چند لمحوں بعد دروازہ کھولوں گا، تم مسلح لوگوں کو حکم دینا کہ ان لوگوں کو یعنی اپنے ساتھیوں کو اس کمرے سے نکال کر اپنے مخصوص کمرے میں پہنچایا جائے، اور خود یہاں کے اسلحہ اسٹور کی طرف جانا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، عمران نے جولیا کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ عمران نے مشین کا ایک بٹن دبایا۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور باقی لوگ سن لیں کہ جولیا دراصل میڈم کیٹ کے روپ میں ہے، حالات بےحد نازک ہیں، تمہیں جہاں پہنچایا جائے تم وہاں بغیر کسی ہیل و حجت کے چلے جانا، ہم دونوں بعد میں تم سے آ ملیں گے، عمران نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور ان کے سر ہلانے پر مشین کا بٹن آف کر دیا۔ مگر عمران صاحب، ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ جولیا نے میڈم اور مادام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میڈم کا چہرہ شاید ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے تم حکم دینا کہ اسے بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ مخصوص کمرے میں بھیج دیا جائے، یہ ابھی جلدی ہوش میں نہ آ سکے گی، بعد میں اس کا بھی کریا کرم کر لیں گے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جاؤ، جولیا جو دروازے کے قریب کھڑی تھی بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، جبکہ عمران مشین گن سنبھالے دروازے کے ساتھ رک گیا۔ دوسرے لمحے نمبر 13 تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ان لوگوں کو صحیح سلامت میرے کمرے میں پہنچا دو، مادام اور اس عورت کو بھی، جلدی کرو، جولیا نے انتہائی کرخت لہجے میں نمبر 13 سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر میڈم، یہ نمبر 13 نے تیز نظروں سے عمران اور مادام اور میڈم پر نظر ڈالتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ حکم کی فوری تعمیل کرو، جولیا نے چیخ کر کہا، اور نمبر 13 نے تیزی سے سر ہلا دیا، اور جولیا تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی راہداری میں موجود 4 مسلح افراد تیزی سے میڈم کی طرف بڑھے۔ اسلحے کے اسٹور کی طرف چلو، جولیا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور انہوں نے سر ہلا دیے، اور پھر 2 مسلح افراد تیزی سے آگے بڑھے۔ جولیا اور عمران ان کے پیچھے چل پڑے، جبکہ 2 مسلح افراد ان کے پیچھے تھے۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھے، اور پھر ایک بار مختلف راہداریوں میں گھومتے ہوئے ایک بڑے سے دروازے پر رک گئے۔ اس دروازے کے باہر 2 مسلح دربان موجود تھے۔ دروازہ کھولو، میڈم نے کرخت لہجے میں کہا، اور دروازے پر موجود مسلح افراد نے تیزی سے مخصوص بٹن دبا کر دروازہ کھول دیا۔ تم اندر جاؤ، اور جو حکم میں نے دیا ہے وہ پورا کرو، جولیا نے اس بار انتہائی تحکمانہ انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اسلحے کے گودام میں داخل ہو گیا۔ باقی تمام لوگ باہر ہی رہے۔ عمران قریباً 10 منٹ بعد واپس آ گیا۔ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے میڈم، عمران نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ دروازہ بند کرو، اب میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، جولیا کا لہجہ بدستور تحکمانہ تھا۔ اس کے حکم پر مسلح 4 افراد نے دروازہ بند کر دیا، اور میڈم کے باڈی گارڈ تیزی سے مڑے۔ عمران اور جولیا ان کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے اسلحے کے گودام میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر انتہائی طاقتور ٹائم بموں پر آدھا گھنٹے کا وقت فکس کر دیا تھا۔ اس بڑے کمرے میں جس قدر خوفناک اسلحہ موجود تھا، اسے دیکھتے ہوئے عمران کو یقین تھا کہ جب یہ پھٹے گا اور اس کے ساتھ اسلحے کا یہ بے پناہ ڈھیر پھٹا تو ہیڈ کوارٹر کی ایک اینٹ بھی باقی نہ رہے گی۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ جیسے ہی ایک راہداری میں مڑے، سامنے والے دروازے سے اصل میڈم چیختی ہوئی باہر نکلی۔ گولی مار دو، یہ نقلی میڈم ہے، میڈم کی چیخ سے راہداری گونج اٹھی۔ مگر اس سے پہلے کہ جولیا کے آگے پیچھے چلنے والے مسلح افراد سچویشن کو سمجھتے، عمران نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے راہداری مشین گن کی آواز اور مسلح افراد کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ ایک لمحے میں عمران نے ان 4 مسلح افراد کو خون میں نہلا دیا تھا۔ میڈم چیختی ہوئی واپس دروازے کی طرف دوڑی، اور اسی لمحے عمران بھی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ چاہتا تو میڈم کو بھی گولی مار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اور پھر آگے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میڈم تیزی سے ایک کونے میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف لپک رہی تھی۔ پھر سے پہلے کہ اس کے ہاتھ ٹرانسمیٹر تک پہنچتے، عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا،
اور مشین گن کا بٹ ایک بار پھر میڈم کی کھوپڑی پر پڑا اور وہ چیختی ہوئی نیچے گر پڑی۔ جولیا اب اندر آ گئی تھی۔ اسی لمحے عمران کو ساتھ والے کمرے سے اپنے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دی اور عمران نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھول دیا تو اسے سارے ساتھی رسیوں سے بندھے ہوئے فرش پر پڑے نظر آئے۔ جولیا، تم ٹرانسمیٹر آن کر کے ایک بڑی سی ویگن لے آنے کا حکم دو تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ میں انہیں کھولتا ہوں، عمران نے جولیا سے کہا اور پھر تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی بندشیں کھولی اور انہیں لے کر واپس آیا۔ ویگن چند لمحوں میں پہنچ رہی ہے، جولیا نے عمران کو بتایا۔ صفدر، راداری میں پڑی ہوئی 4 لاشوں کو گھسیٹ کر اندر ڈال دو، کہیں آنے والے مشکوک نہ ہو جائیں، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر، کیپٹن شکیل، نعمانی اور چوہان باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ البتہ صدیقی اور تنویر وہیں کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ انہیں شاید چپوؤں نے کچھ زیادہ ہی پیٹ ڈالا تھا۔ اور پھر چند لمحوں میں لاشیں اندر پہنچ گئیں۔ یہ مادام یہاں بے ہوش پڑی ہے، جولیا نے ایک صوفے پر پڑی ہوئی مادام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ جولیا نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نمبر 13 میڈم، آپ کے حکم کے مطابق ویگن پہنچ گئی ہے۔ باہر سے نمبر 13 کی آواز سنائی دی۔ اندر آ جاؤ، جولیا نے عمران کے اشارے پر کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور نمبر 13 اندر داخل ہوا۔ مگر دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے عمران کا ہاتھ اس کے اندر داخل ہوتے ہی حرکت میں آیا اور مشین گن کا بٹ پوری قوت سے نمبر 13 کے سر کے دائیں طرف پڑا اور وہ چیخ مار کر نیچے جا گرا۔ عمران کی ایک ہی ضرب نے اسے دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیا تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اس کا لباس اتارا اور پھر پہلے نقاب پوش کا لباس جو اس نے پہنا ہوا تھا اتار کر پھینک دیا اور نمبر 13 کا لباس پہن لیا۔ میڈم اور مادام کو اٹھا کر باہر چلو، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جولیا آگے آگے، اس کے پیچھے نمبر 13 کے روپ میں عمران، اور آخر میں باقی ساتھی تھے۔ صفدر نے بے ہوش مادام کو اور کیپٹن شکیل نے میڈم کو کاندھے پر لادا ہوا تھا۔ راداری کے دائیں طرف دروازے سے باہر ایک بڑی سی بند ویگن نظر آ رہی تھی جس کے پاس ایک باوردی ڈرائیور بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ پچھلا دروازہ کھولو، جولیا نے باہر نکل کر ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور تیزی سے ویگن کی طرف پچھلی طرف مڑ گیا۔ عمران کے اشارے پر سب ساتھی میڈم اور مادام سمیت ویگن کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے، جبکہ عمران اور جولیا اگلی سیٹوں پر بیٹھے۔ ڈرائیور بڑے مؤدبانہ انداز میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے باہر چلو اور جتنا تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، جولیا نے ڈرائیور کو حکم دیا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ویگن آگے دوڑا دی۔ عمران بار بار کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ بم پھٹنے میں اب صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اور تیز چلو، عمران نے اس بار ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ وسیع و عریض عمارت کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ویگن جلد ہی عمارت سے باہر نکلی اور وسیع و عریض میدان سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ میدان ہی اتنا وسیع تھا کہ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے ویگن کو 8 منٹ مزید لگ گئے۔ ویگن کو آتے دیکھ کر گیٹ پر موجود مسلح دربانوں نے بڑا دروازہ خود بخود کھول دیا اور پھر ویگن شائیں کی آواز سے مین گیٹ سے گزر کر بیرونی دروازے پر آ گئی۔ یہاں سے سڑک چونکے سیدھی جاتی تھی، اس لیے ڈرائیور ویگن کو آگے بڑھائے چلا گیا۔ ادھر 2 منٹ پورے ہونے والے تھے۔ ویگن روکو، عمران نے چند سیکنڈ پہلے ڈرائیور سے کہا، اور پھر ڈرائیور نے تیزی سے بریک لگا دیے۔ گاڑی رکتے رکتے چند سیکنڈ لگے اور اسی لمحے ان کی پشت پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران تیزی سے ویگن سے باہر آ گیا۔ ڈرائیور بھی شاید بوکھلا کر نیچے اتر آیا تھا اور وہ حیرت سے پیچھے ہیڈ کوارٹر کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے اب مسلسل خوفناک دھماکے سنائی دے رہے تھے اور آگ کی تیز لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ عمران نے اس کے سر پر بٹ مار کر اس کی حیرت کو بے ہوشی میں بدل دیا۔ اب اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ وسیع و عریض ہال پوری دنیا کے اخباری نمائندوں اور کیمرہ مینوں سے بھرا ہوا تھا۔ صدر ایکریمیا نے اچانک عالمی پریس کانفرنس طلب کر لی تھی اور یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ ایکریمیا میں کاغذی قیامت برپا کرنے اور پوری دنیا کے معاشی نظام کو ہلا کر رکھ دینے والی خوفناک بین الاقوامی تنظیم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات کے لیے یہ پریس کانفرنس بلائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف ہال میں موجود ہر چہرے پر اشتیاق پھیلا ہوا تھا، بلکہ اس پریس کانفرنس پر پوری دنیا میں جس کے پاس ٹیلی ویژن تھا وہ اسے آن کیے اس پریس کانفرنس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ پھر صدر ایکریمیا 2 مرکزی وزراء کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ صدر ایکریمیا نے مسکراتے ہوئے تالیوں کا جواب دیا۔ دوستوں، میں انتہائی فخر و مسرت سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں
کہ مجرموں کی ہولناک تنظیم کا نہ صرف خاتمہ کر دیا گیا ہے بلکہ ان کے سربراہوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ان پر بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلے گا، صدر ایکریمیا نے کہا، اور پھر انہوں نے مڑ کر اشارہ کیا اور دوسرے لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور دو عورتوں کو مسلح گارڈ دھکیلتے ہوئے اسٹیج پر لے کر آ گئے۔ ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک میڈم کیٹ تھی جبکہ دوسری مادام کیٹ۔ یہ میڈم ڈاروجنی ہے، اس خوفناک تنظیم کی اصل سربراہ، بین الاقوامی مجرمہ۔ اس نے کوڈ نیم میڈم کیٹ رکھا ہوا ہے، اور یہ دوسری اس کی سوتیلی بیٹی مادام شوجا میری ہے۔ نارتھ پول ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں مادام شوجا میری مادام کیٹ کے نام سے کام کرتی تھی، جبکہ میڈم داروجنی پس منظر میں رہتی تھی۔ وہاں انہوں نے بہت بڑا اور جدید ترین سائنسی آلات سے مزین ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، اور ان کی تنظیم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس تنظیم کا خاتمہ ایک ایشیائی ملک پاکیشیا کی سیکرٹ سروس، جس کا چیف ایکس2 ہے، کی کوششوں سے ہوا ہے۔ سپر پاورز کی ٹیم میں 3 لیڈی سیکرٹ ایجنٹوں نے ان کا پرنٹنگ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا تھا، مگر وہ خود بھی ہلاک ہو گئی تھیں، جبکہ 3 مرد سیکرٹ ایجنٹ ان کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے، صدر ایکریمیا نے کہا، اور پھر انہوں نے تفصیل سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی کوششوں کا ذکر کیا۔ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا ہے۔ ان سربراہوں سے ان کے دنیا میں پھیلے ہوئے تمام ساتھیوں کا پتہ چلا لیا گیا ہے اور ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس طرح یہ خوفناک تنظیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ پاکیشیا کی سیکرٹ سروس کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر دنیا کا سب سے بڑا اعزاز آنر کراس دیا گیا ہے، صدر ایکریمیا نے کہا۔ جناب صدر، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران سے بھی ہمارا تعارف کرایا جائے تاکہ ہم دنیا کے ان عظیم سپوتوں کو دیکھ سکیں، ایک شخص نے اٹھ کر کہا۔ آپ کی خواہش بجا ہے، لیکن چونکہ سیکرٹ سروس بین الاقوامی قوانین کے تحت پبلک کے سامنے نہیں آتی، اس لیے مجبوراً ان کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا۔ البتہ دنیا کی اس عظیم سیکرٹ سروس کے سربراہ نے اپنا خاص نمائندہ اس پریس کانفرنس میں بھیجا ہے۔ بقول ان کے یہ سیکرٹ سروس کے روح رواں ہیں، لیکن سیکرٹ سروس کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں، مسٹر علی عمران، صدر ایکریمیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر دروازہ کھلا اور عمران اپنے مخصوص ٹیکنیکلر لباس میں چہرے پر حماقتوں کا سمندر پھیلائے لجاتا اور شرماتا اسٹیج پر آ گیا۔ عمران کے استقبال کے لیے صدر ایکریمیا اور ان کے ساتھی اور پھر ہال میں موجود ہر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیے، میں ماسٹر نہیں ہوں کہ کلاس اسٹینڈ اپ ہو گئی ہے۔ میں تو علی عمران MSc DSc آکسن ہوں، جسے اس کے باورچی سلیمان نے مونگ کی دال کھلا کھلا کر اس حال تک پہنچا دیا ہے، عمران نے بڑے لجاتے ہوئے انداز میں کہا، اور پورا ہال بے اختیار حلق سے نکلنے والے زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا، اور عمران یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہال میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگا جیسے وہ سب اسے پاگل نظر آ رہے ہوں، جو اچھی خاصی سنجیدہ بات پر خواہ مخواہ ہنس رہے ہوں۔ ختم شد۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ بوقت ملتی رہے۔ شکریہ۔